بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مسئلہ اعتکاف سے متعلق پوچھا ہے ایک خاتون نے کہ اگر ہم گھر کے اندر ہیں اور ہم اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے ہم اعتکاف کریں گے، اور ہم گھر میں صرف 2 لوگ ہیں، میاں بیوی، اور ہمارے جو میاں ہیں وہ اپاہج ہیں، تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ تو اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی گھر کے اندر اعتکاف کریں گی، اس میں ایک جگہ مخصوص کر لیں اپنے نماز پڑھنے کے لیے، اسی جگہ پر آپ رہیں بغیر کسی شرعی اور طبعی ضرورت کے وہاں سے آپ نہ نکلیں۔ اور شرعی اور طبعی ضرورت کا مطلب یہی ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں ان کی اگر آپ کے لیے خدمت کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ نکل سکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ آپ شروع ہی سے اس بات کی وجہ کہ ہم نیت کریں گے، اور ویسے تو فقہی عبارات کے اندر یہ خود ضرورت طبعی ہی کے اندر گویا کہ یہ چیزیں شامل ہیں، چونکہ اس میں کھانا پینا، پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لیے اور واجب غسل کے لیے ہم جا سکتے ہیں۔ اس کی جو ہے نا واضح مثالیں جو ہے نا وہ فقہ کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ بھی ہم اس کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے کھانا پکانے وغیرہ کے بارے میں بھی پوچھا ہے کہ کیا ہمارے علاوہ اور کوئی ہے نہیں تو کھانا وغیرہ بھی ہم پکا سکتے ہیں، تو ایسے صورت کے اندر آپ کھانا وغیرہ بھی پکا سکتے ہیں۔ شروع ہی سے آپ کی وہ جب نیت رہے گی کہ ہم اعتکاف کریں گے، اور جو ضروری چیزیں ہیں، ضروری چیزوں کا تو استثناء کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر جو ضروری نہ ہوں تو اس کا استثناء بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں پر جزئیات لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اگر ایک ہی مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے اور وہ کئی منزلہ ہے، اب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانے کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ زینے جو ہے نا مسجد سے باہر بھی ہوں، تو پھر اگر صرف اتنی نیت کر لی جائے کہ ہم جو ہیں ان زینوں سے جو ہے نا ہم اوپر نیچے جایا کریں گے، تو اس کا اعتکاف جو ہے نا وہ درست ہوگا، وہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی اگر تراویح وغیرہ پڑھانے کے سلسلے میں اس نے شروع سے نیت کر لی کہ ہم تراویح کے لیے ہم جایا کریں گے، تو اس کی فقہا نے اجازت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایسے اعذار جو شرعی و طبعی نہیں ہیں ان کی اگر وہ صراحت کر دیتا ہے اپنے نیت کرتے وقت کے اندر، تو پھر جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا۔ جیسا کہ شامی کی عبارت کے اندر ہے صفحہ نمبر 439، والحاصل انہ ما یغلب وقوعہ یصیر مستثنی حکماً۔ حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں عام طور سے واقع ہوتی رہتی ہیں وہ تو خود بخود حکمی اعتبار سے مستثنی ہو جاتی ہیں، وَإِن لَّمْ يَشْتَرِطْهُ، چاہے اس کی شرط نہ لگائے، وَمَا لَا فَلَا، ہاں، اور جو ایسی نہیں ہیں تو وہ اس سے خارج نہیں ہوتی ہیں، مگر یہ کہ وہ بھی خارج ہو جائیں گی الا اذا شرطہ، جب کہ وہ اس کی شرط لگا دے۔ اور اس کے پہلے جو طبعی جو ضرورتیں ہیں نا، ان کی مثال ان کے بارے میں خود اجازت دی ہے، چنانچہ در مختار کے اندر ہے کہ وَحَرُمَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اعْتِكَافًا وَاجِبًا أَمَّا النَّفْلُ فَلَهُ الْخُرُوجُ لِأَنَّهُ مِنْهُ لَهُ لَا مُبْطِلَ كَمَا مَرَّ الْخُرُوجُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ طَبِعِيَّةٍ كَبَوْلٍ وَغَائِطٍ۔ یہ صفحہ نمبر 435 جلد نمبر 3 در مختار زکریہ، اور شامی بھی اسی کے ساتھ میں ہے، تو شامی کا حوالہ بھی گویا کہ اسی کے ساتھ ہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ جو ہیں کوئی اگر سبزی وغیرہ والا آتا ہے تو ہمارے علاوہ کوئی ہے نہیں تو ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ بس یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کو آپ لینے کے لیے باہر جا سکتی ہیں، لیکن اتنی ہی دیر جتنی کے لیے آپ کے لیے ضرورت ہے، پھر باقی پھر جو ہے نا آپ اپنی جگہ پر آ جائیں، فضول وہاں پر بات چیت نہ کریں، تو اس کی گویا کہ پوری کی پوری گنجائش نکلتی ہے۔ ان ساری جو ہے نا عبارات سے اور اس کے خلاصے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں جیسے کہ سبزی وغیرہ لینا ہے، ویسے تو خود بخود وہ ضرورت کے اندر شامل ہے، لیکن احتیاطاً آپ اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے، اپنے شوہر کی خدمت کے لیے، ہے نا، کھانا پکانے کے لیے، سامان وغیرہ جو باہر سے جو آئے گا اس کو لینے کے لیے ہم جائیں گے،
جب ہم اس طریقے کی نیت شروع ہی سے شامل کریں گے تو بغیر کسی شک شبے کے آپ کا اعتکاف درست رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔